جو آخری رپورٹ پاکستان میں آڈیٹر جنرل کی آئی ہے اس کے مطابق تو آپ نے 244 روپے چوری کریں، مطلب اوور بلنگ کی ہے. ہم نے تو کسی کو زیادتی نہیں کی. میں تو اتنی سی بات کی ہے، اتنی سی گزارش تو ہے نا کہ جو 244 ارب روپیہ آپ نے لوگوں سے اوور بلنگ میں لیا ہے زیادہ، یا تو آپ آڈیٹر جنرل کو کہیں کہ رپورٹ تیری غلط ہے، ناقص ہے، ہم تجھے بھی پکڑتے ہیں، یا آپ کہیں کہ یار ہم یہ 244 ارب روپیہ واپس کر دیں گے. آپ صارف کو واپس کر دیں، آپ کیش واپس نہ کریں، اس کے بل میں اس کو کریڈٹ دے دیں. جس نے 200 یونٹ خریدے ہیں اس کو آپ 301 یونٹ دکھا رہے ہوں کہ نہ صرف 200 کا نہیں 301 کا یونٹ کا بل لگ رہا ہو. یہ زیادتی نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل گمراہ کر رہا ہے. مفتاح اسماعیل کا میں نے اوور بلنگ کی ہے، جس نے اوور بلنگ کری ہے اس کو پکڑو. اگر آڈیٹر جنرل جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پکڑو کہ بھئی آڈیٹر جنرل غلط کہہ رہا ہے. آپ کہیں کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. حکومت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. یہ ان کا شوق ہے اور ان کے خیال ہے کہ یہ مجھے سزا دیں گے سچ بولنے پہ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے جھوٹ پہ، اور میں ان کو دیکھ لوں گا. بھائی دیکھو، بڑے میاں صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، وہ میرے لیڈر رہے ہیں اور میں ابھی بھی ان کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے نوکری کری ہے، میں ان کے ماتحت لے کے کرا ہوں. ان کی بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کو بھی میں بڑا اچھا عزت سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. کبھی میں نے آج تک کبھی بھی بدتمیزی سے ان کے بارے میں بات نہیں کری ہے. لیکن ہماری رائیں بالکل یکسر جدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اگر مطلب دیکھیں، یہ جو شاہد عباسی صاحب نے کہی تھی بات کہ اگر وہ ووٹ کو عزت دو پہ آ جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں، اپنی ہار تسلیم کرنے وغیرہ وغیرہ، جو میرے خیال سے کرنے والے نہیں ہیں وہ، تو پھر ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کہ مطلب پارٹی ٹو پارٹی الائنس کرنے کی، لیکن وہ نہیں چھوڑیں گے نا بھائی. وہ کیا اس وقت ووٹ کو عزت دیں گے؟ طارق فضل چودھری جو میرا بھائی ہے، جو مجھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سکھا رہا ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ وہ دوپہر کے 2 بجے چلا گیا تھا آر او کے پاس 2 اور ایم این ایس کے ساتھ، جب اس کو لگ گیا تھا کہ وہ الیکشن ہار گیا ہے؟ کیا وہ نہیں اس نے جا کے ڈیل نہیں کری تھی آر او سے؟ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دئیے. تو میں بھی بہت ساری باتیں جو مجھ سے بھی پوچھ لیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ کیا مجھے پتا تھی کہ یہ بس نے کتنے پیسے کریں، وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ وہ 47 کے پہ نہیں جیتا ہے. حکومت نے ابھی تک آئی ہے کیونکہ اس کی آڈٹ رپورٹ آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو 2023-24 کا ہے. بولتے ہیں وہ ابتدائی رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں 2023 کی. تو 2023 کی رپورٹ ہی آخری رپورٹ ہے نا. 25-26 کی 24-25 کی رپورٹ نہیں آئی ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے اچھا کر دیا، یہ کر دیا. رپورٹ تو آڈیٹر جنرل کی آنی چاہیے. جو آخری رپورٹ پاکستان میں آڈیٹر جنرل کی آئی ہے اس کے مطابق تو آپ نے 244 روپے چوری کریں، مطلب اوور بلنگ کی ہے. ہم نے تو کسی کو زیادتی نہیں کی. میں تو اتنی سی بات کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو کچھ نہ کریں، کسی کو نوکری سے نہ نکالیں، کوئی استعفیٰ نہ دے، کوئی معافی نہ مانگے، کچھ نہ کریں. اتنی سی گزارش تو ہے نا کہ جو 244 ارب روپیہ آپ نے لوگوں سے اوور بلنگ میں لیا ہے زیادہ، یا تو آپ آڈیٹر جنرل کو کہیں کہ رپورٹ تیری غلط ہے، ناقص ہے، ہم تجھے بھی پکڑتے ہیں، یا آپ کہیں کہ یار ہم یہ 244 ارب روپیہ واپس کر دیں گے. آپ صارف کو واپس کر دیں، آپ کیش واپس نہ کریں، اس کے بل میں اس کو کریڈٹ دے دیں تو صارف کو مل جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں نے آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے خودکشی کری ہے بجلی کے بل کے بارے میں؟ کیا میں نے آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے اپنی بیگمات کے زیور بیچ کے بجلی کے بل بھرے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال کے بل بھرے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو یہ نہیں پتا، یہ سٹوری تو نہیں آتی لیکن میں اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے اپنے قرض لے کر بل بھرے ہیں بجلی کے؟ یہ بات پتا ہے نا. جب آپ اتنی مرتبہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں، ہر دوسرے دن بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہوں، پاکستان کے اندر بجلی کا بل دینا ایک آفت ہو جاتی ہے، ان دنوں میں آپ اوور بلنگ کریں. مطلب ایک آدمی کو آپ نے مار ڈالا ہے بیچارے کو، اس کے اوپر آپ لیسکو کے اندر، لاہور کے اندر، لاہور کے گرد و نواح میں جہاں لیسکو جاتا ہے وہاں پہ آپ مزید بلنگ کر رہے ہیں. یعنی کہ جس نے 200 یونٹ خریدے ہیں اس کو آپ 301 یونٹ دکھا رہے ہوں کہ نہ صرف 200 کا نہیں 301 کا یونٹ کا بل لگ رہا ہو. یہ زیادتی نہیں ہے، یہ بے رحم نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون سی ڈسکوز ہیں جو کبھی آپ کو 199 کا یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ کون سی ڈسکوز ہیں جو آپ کو 298 یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ کون سی ڈسکوز ہیں جو آپ کو 397 یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ نہیں دیتی. آپ کو 403 یونٹ کا بل دیں گی، آپ کو 202 یونٹ کا بل دیں گی، آپ کو 301 یونٹ کا بل دیں گی. یہ جان بوجھ کے تاکہ آپ اگلے والے بریکٹ میں چلے جائیں. اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل گمراہ کر رہا ہے. مفتاح اسماعیل کا میں نے اوور بلنگ کی ہے، جس نے اوور بلنگ کری ہے اس کو پکڑو. اگر آڈیٹر جنرل جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پکڑو کہ بھئی آڈیٹر جنرل غلط کہہ رہا ہے. آپ کہیں کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. حکومت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی میرے خلاف جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتا ہوں.
اور سچ تو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. بہت شکریہ, مجھے یہی آپ سے بات کرنی تھی بھائیوں سے, آپ تمام بھائیوں کا شکریہ. دیکھیے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ, اور میں اب بالکل جارحانہ نہیں, ایک دم وہ کرتا ہوں, گزارش میں کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی میرے خلاف ثبوت ہے, جو کہ منطقی میں نے بتا دیا کہ ہے ہی نہیں, لیکن اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کر دیں, اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اخلاقی کام تو یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ سینٹ میں بات کی ہے تو سینٹ کو استثناء ہے, سینٹ میں کوئی بات کو بھی استثناء ہے, وہ جو مرضی بات کر سکتے ہیں. تو جب تک کہ طارق فضل چودھری صاحب اپنی یہ پریولیج نہیں یہ واپس لیتے, استثناء واپس نہیں لیتے, میں کیس نہیں کر سکوں گا, لیکن میں پھر بھی ان کو نوٹس ضرور بھیجوں گا. جی چاند میاں, یہ ان کا شوق ہے اور ان کے خیال ہے کہ یہ مجھے سزا دیں گے سچ بولنے پہ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے جھوٹ پہ, اور میں ان کو دیکھ لوں گا. میں پھر واپس سے انقصاری سے بات کرتا ہوں. اللہ بہت بڑا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی بات غلط نہیں کی ہے, نہ کبھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, مجھے بھی نہیں پتا تھی. اگر مجھے غلطی ہے میری تو پھر ڈار کی اور اورنگزیب کی اس سے زیادہ غلطی ہے, لہٰذا یہ بات جھوٹ ہے. میں سچ بولتا رہوں گا, باقی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے جو ہوتا ہے. سر اتنی سی بات تھی کرپٹو کرنسی کی کہ ندیم ملک صاحب کے شو پہ ندیم ملک صاحب اور میں ایسے ہی بریک پہ بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ آصف پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کمپیوٹر وغیرہ کے کمپنی کے سسٹمز کے وہ ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہے, اور یہ معیشت کے اوپر پروگرام تھا. تو ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے, تو وہ کرپٹو کی بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا یار بڑا نقصان ہو جاتا ہے کرپٹو میں, اور ہم نے یہ بات کری جو ایک پاکستانی صاحب کا بہت لمبا نقصان ہوا. میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ندیم بھائی جو ہے وہ ٹی وی پہ یہ بات کر دیں گے. ندیم بھائی نے ٹی وی پہ بات کر دی, نام انہوں نے بھی نہیں لیا, انہوں نے صرف کہا کہ ایک بہت بڑے خاندان کے ایک شخص کا $100 ملین تک کا نقصان ہو گیا کرپٹو میں. تو میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں میں نے سنا ہے یہ, لیکن میں نے نام بھی نہیں لیا اور میں نے کوئی اماؤنٹ بھی نہیں بتایا, کیونکہ اماؤنٹ کا مجھے پتہ نہیں. اور سچی بات ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے, مجھے کوئی آنکھوں دیکھا تو نہیں پتہ ہے مجھے, میں نے بھی یہ بات سنی ہے. تو دوسرے دن پھر یہ انوشے صاحبہ نے سوال پوچھ لیا. وہ پھر لوگ جو مسلم لیگ والے ہیں اور جو دیگر رپورٹرز ہیں, انہوں نے پھر یہ کہ کڑی سے کڑی جوڑی ہے, لیکن میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا, نہ میں نے کوئی اماؤنٹ بتائی ہے, اور میں نے نہ یہ کہا کہ یہ ہوا ہے. میں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے. سیاستدان کوئی بھی انوالو نہیں ہے, کسی سیاستدانوں کا رشتہ دار یا بیٹے یا ایسے کچھ لوگ انوالوڈ تھے جو میں نے سنا ہے کہ ان کا بڑا نقصان ہوا گیا. نقصان کرنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن نقصان ہوا ہے. لیکن اس نقصان کی اگر آپ تلافی کہیں سے حکومت پاکستان سے کروائیں گے تو وہ پھر جاتی ہے. بھائی دیکھو, بڑے میاں صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, وہ میرے لیڈر رہے ہیں اور میں ابھی بھی ان کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے نوکری کری ہے, میں ان کے ماتحت لے کے کرا ہوں, ان کی بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں, اور ان کو بھی میں بڑا اچھا عزت سے بات کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. کبھی میں نے آج تک کبھی بھی بدتمیزی سے ان کے بارے میں بات نہیں کری ہے, لیکن ہماری رائیں بالکل یکسر جدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اگر مطلب دیکھیں یہ جو شاہد عباسی صاحب نے کہی تھی بات کہ اگر وہ ووٹ کو عزت دو پہ آ جاتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں, اپنی ہار تسلیم کرنے وغیرہ وغیرہ, جو میرے خیال سے کرنے والے نہیں ہیں وہ, تو پھر ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن نہیں کہ مطلب پارٹی ٹو پارٹی الائنس کرنے کے, لیکن وہ نہیں چھوڑیں گے نا بھائی. وہ کیا اس وقت ووٹ کو عزت دیں گے؟ طارق فضل چودھری جو میرا بھائی ہے, جو مجھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سکھا رہا ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ وہ دوپہر کے 2 بجے چلا گیا تھا آر او کے پاس 2 اور ایم این ایس کے ساتھ, جب اس کو لگ گیا تھا کہ وہ الیکشن ہار گیا ہے؟ کیا وہ اس نے جا کے ڈیل نہیں کری تھی آر او سے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دئیے؟ تو میں بھی بہت ساری باتیں جو مجھ سے بھی پوچھ لیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ کیا مجھے پتا تھی کہ یہ بس نے کتنے پیسے کریں, وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ وہ 47 کے پہ نہیں جیتا ہے.